کچھ ٹیلی ویژن کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنجیدہ اور رونے دھونے والا اور دکھیا قسم کا کیریکٹر بھی کر رہے ہیں تو دل کرتا ہے نہیں اب یہ ہنس پڑے سر، ان کی تو مسکراہٹ ہمیں یاد آ رہی ہے، ان کا سگنیچر بن جاتا ہے، ان کی ہنسی ان کا سگنیچر ہے نا جی. لیلا زبیری انہی میں سے ایک ہے. آداب، گڈ مارننگ، السلام علیکم. السلام علیکم، گڈ مارننگ. اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو پی ٹی وی کی 59th اینیورسری بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو، آج آپ 59 کی ہوگی. ہاں الحمدللہ. اچھا جی، تو لیکن یہ جو 59 کا جو آپ کا سفر ہے آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے مائکروفون کو فیس کیا تھا یا کیمرے کو فیس کیا؟ مائکروفون کو. وہ ہمیں ذرا کہانی سنائیے. ہاں بالکل، والد صاحب کا تعلق ریڈیو سے تھا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ اکثر چکر لگتا تھا ریڈیو کا. شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ریڈیو پہ کام شروع کریں. یہ کہاں کی بات ہے؟ کراچی کی، کیونکہ میرا بچپن وہیں گزرا، شادی تک کراچی میں ہی تھی تو اس وجہ سے. تو میں اور میری چھوٹی بہن بیلا، ہم دونوں نے پاپا سے ضد کی کہ ہم لوگ ریڈیو پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو بچے تھے ہم لوگ، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلو اور جا کے آڈیشن دینا مگر میرا نام نہ لینا، اگر آڈیشن میں پاس ہو جاؤ گی تو پھر بتانا کہ کس کی بیٹی ہو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم نے جا کے آڈیشن دیا. اس زمانے میں ایک ایس ایم سلیم صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، بہت اچھے آرٹسٹ تھے وہ بھی. کیا بات. انہوں نے ہمارا آڈیشن کیا اور جب ہم لوگ اپروو ہو گئے تو انہوں نے کہا والد صاحب کا نام بتایا، جمیل زبیری. وہ اتنے حیران ہوئے، کہتے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ منع کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ پرچی کا زمانہ نہیں تھا. اب ہے؟ اچھا، پرچی سے اداکاری ہو جاتی؟ نہیں، اس ایک دفعہ آپ آ سکتے ہیں، اس سے ایک دفعہ آگے نہیں. آگے نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ٹیلی ویژن آ گیا. ریڈیو پہ کیے پروگرامز بہت سے، اسکول براڈ کاسٹ، اسٹوڈیو نمبر 9، کہہ شاہ ڈرامے ہوتے تھے، اس میں بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایز اے چائلڈ آرٹسٹ. اس وقت طلعت حسین، ریحانہ صدیقی، غزالہ، رفیق، وہ لوگ سب اس زمانے کے تھے بڑے مشہور، سب کے ساتھ کام کیا. پھر ٹیلی ویژن آ گیا. ٹیلی ویژن میں بہت سے لوگ ریڈیو سے ہی ٹیلی ویژن میں گئے تھے. تو انہوں نے آفتاب عظیم صاحب مرحوم تھے اس وقت، انہوں نے کہا پاپا سے کہ ہمارا ایک بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ لیلا کو بھیج دیں. تو پاپا نے کہا ٹھیک ہے. میں خیر ریڈیو وہ تھا کوئی اسپیچ کمپٹیشن تھا. اچھا. کوئی اس میں کوئی دن تھا خاص، اس کے لیے اسپیچز بچوں کی تھی، بچوں کے پروگرام جیسے 14 اگست پہ، ہاں اس طرح 23 مارچ پہ کوئی ایسا کوئی پروگرام. تو لہٰذا اسپیچ ہم نے رٹی اور ہم چلے گئے ٹیلی ویژن پہ. اب جو جا کے دیکھا، وہ تو ریڈیو تو ایک الگ چیز تھی نا، صرف مائکرو فون ہے اور آپ ہیں. جب ٹیلی ویژن پہ گئے تو لائٹیں، کیمرہ، ساری چیزیں دیکھ کے بالکل ہی طوطے اڑ گئے. زبان گنگ. اب وہ کہہ رہے بیٹا بولے بیٹا، اور بیٹا کو کچھ یاد ہی نہیں. چپ کر کے یوں کھڑی رہی. کہا چلے بیٹا آ جائیں بس. اور پھر اسی طرح واپس چلے گئی. اور گھر جا کے میں پھر اتنا روئی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھ سے. لائیو تھا پروگرام. اچھا، لائیو پروگرام لائیو تھا. ہاں. تو پھر تو میں اتنا روئی اور پھر میں نے کہا نہیں اب مجھے کرنا ہے. میں نے کہا مجھے پھر جانا ہے. پاپا نے کہا نہیں تم نہیں کر سکو گی. میں نے کہا نہیں میں کروں گی. پھر اس کے بعد ایک بچوں کا ڈرامہ تھا تو پھر انہوں نے پھر رسک لے لیا، مجھے بلایا اس میں. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا تھا. سیکنڈ ٹائم جب گئی تو پھر اس میں ایک پری کا کیریکٹر تھا تو وہ کیریکٹر میں نے کیا. وہ اتنی پیاری سی پری ہو تو اس کو تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں، بس وہ پری آ جائے اور پری چلی جائے سیٹ کے اوپر سے، ہے نا، وہی کافی تھا. نہیں تھوڑے بہت ڈائلاگس بھی تھے مگر اس وقت تک ڈر ایک نکل چکا تھا. جو پہلا خوف تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیمرے کا. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ کام کیا کچھ عرصے. ایک ٹک ٹک کمپنی ایک بچوں کا پروگرام آیا کرتا تھا، اس میں بھی میں نے کیا. تو وہ سب ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بیچ میں کچھ میری شادی بہت جلدی ہو گئی. اسٹوڈنٹس فیسٹیول میں نے حصہ لیا ریڈیو کے. جب اسٹوڈنٹس ہی ڈرامے لکھتے تھے وہی اس کو ڈائریکٹ کرتے تھے اور وہی اس میں کام کرتے تھے. تو اس میں نے ایکٹ کیا ایک ڈرامے میں اور اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر شادی ہو گئی، کوئٹہ چلی گئی. سیکنڈ ایئر میں نے کیا تھا، اس کے بعد شادی ہو گئی. تو پھر ظاہر ہے پھر پوسٹنگز ہوتی رہیں مختلف جگہ. پھر ہوتے ہوتے کوئٹہ پہنچ گئے. جب کوئٹہ پہنچے تو وہاں پہ بچیاں بھی میری چھوٹی تھیں تو دونوں ہو گئی تھیں بیٹیاں اس وقت تک. کاظم پاشا صاحب کیونکہ ان سے پرانی ملاقات تھی
ان سے وہاں پہ وہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئٹہ سے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہاں فیمیل آرٹسٹ نہیں مل رہی کوئی، تو پلیز تم میرا ایک ڈرامہ کر لو. میں نے اچھا وہ آئے تھے، انہیں ایک بچی کی ضرورت تھی، چھوٹی بچی کی. تو جو غفران امتیازی صاحب جنرل مینیجر تھے، ان کی بیٹی نبیلہ وہاں پہ وہ پڑھاتی تھی اور میری چھوٹی والی بیٹی تانیہ ان کی اسٹوڈنٹ تھی. تو انہوں نے کہا وہ بڑی پیاری تو بچی انہوں ہے نے کہا لیلا کی وہ بیٹی. بہت کانفیڈنٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لیلا کی بیٹی، ان کو نہیں پتا تھا، کاظم بھائی مجھے جانتے ہوں گے. اس نے کہا کہ وہ بچی بہت کانفیڈنٹ ہے، تو آپ چلیں میں آپ کو اس سے ملوا دیتی ہوں. وہ ہمارے گھر لے کر آئیں. جب کاظم بھائی نے مجھے دیکھا تو وہ پہچان گئے، کہنے لگے مجھے تو بچی کی ماں کی بھی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم بھی کر لو میرا. اس کا مطلب ہے واقعی میں آپ کا اداکاری کا جو ایز اے پروفیشنل ایکٹر جو کیریئر ہے وہ جو کہتے ہیں حادثاتی طور پر شروع ہوا، واقعی حادثاتی طور پر. ہاں حادثاتی طور پہ ہوا. میں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا. کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے زندگی میں، بالکل بھی نہیں اداکارہ بننا، سوچا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر کاظم بھائی نے کہا کہ تم میرا ایک پلے کر لو. تو میں نے کہا دیکھیں میں پڑھا بھی رہی تھی اس وقت اسکول میں، تو میں نے کہا پڑھا بھی رہی ہوں، میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، تو میں زیادہ نہیں کر سکوں گی. انہوں نے کہا اچھا بس ایک ڈرامہ کر لو. 50 منٹس کا ایک پلے تھا، آبرو کردار سیریز تھی اس کے اندر. ایک آج تک چل رہا ہے. ہاں وہ ایک میں نے کیا ڈرامہ. تو اس سے یہ ہوا کہ ظاہر ہے تھوڑی سی کانشیس تو میں تھی. جب میں نے بعد میں وہ ڈرامہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس میں تھوڑی کانشیس لگ رہی ہوں، مگر پھر بھی تھوڑا کانفیڈنس تو آ چکا تھا جب تک. تو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی اور کوئٹہ سے لوگ شاید ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے. اچھا آپ اب بہت زیادہ کام کر رہی ہیں پی ٹی وی کے لیے بھی، آپ ہمیشہ یو آر آلویز دیئر، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ماشاء اللہ ہر چینل پہ آپ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں. کبھی بور ہوئی اس کام سے؟ نہیں، جس دن بور ہوں گی چھوڑ دوں گی. کیا چیز ہے، کیوں بور نہیں ہوتے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. میرا انٹرسٹ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، اور ویسے بھی مجھے بزی رہنا بہت اچھا لگتا ہے. میں بالکل فارغ نہیں بیٹھ سکتی. کبھی کبھی تنگ آ جاتی ہوں، کبھی تھک جاتی ہوں جب کنٹینیوس شوٹس چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے بہت سارے فنکشنز میں سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت سوشلائزنگ بہت پسند ہے. تو وہ پھر مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہائے میں کیوں کر رہی ہوں، نہیں کروں گی اب، کہ فلانے دعوت پہ جانا تھا یا فلانے کی سالگرہ یا شادی یا کچھ. تو پھر میں کہتی ہوں اب نہیں کروں گی. پھر کچھ عرصے اگر 4-5 دن گھر بیٹھ جاؤ نا تو پھر مجھے الجھن شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں کام کر رہی میں. اچھا ویسے اس بات کو تو میں بھی گواہ ہوں کہ کبھی لیلا کو اور ان کے ہسبینڈ طارق بھائی، وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو کبھی جیسا ہوتا ہے میں اپنے گھر کوئی دعوت ہے یا کوئی چیز ہے میں بناؤں، آتے ضرور ہیں اور آ کے چائے آدھے گھنٹے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے لیکن ہم نے اب ادھر ایک اور جگہ بھی جانا. ایک شام میں 3 دعوتیں آپ بھگتاتی ہیں. میں بالکل ایسے ہی. ابھی پچھلے دنوں دوپہر کے بھی لنچ بھی اٹینڈ کری تھی اور شام کے ڈنرز بھی مستقل 2-3 دن سے چل رہے تھے، اور مجھے یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ میرا ویٹ ہی نہ بڑھ جائے. ابھی اتنے سارے ڈرامے چل رہے ہیں میرے بیچ میں. آپ کا جو ایک برانڈ کریٹ ہوا لیلا زبیری بالکل آغاز میں، وہ بہت ہی ایک حسین، خوبصورت، ایک اچھی سکن والی، مسکراتی ہوئی، ایک پرفیکٹ وہ جو ٹیلی ویژن کی ہیروئن والا. پھر وہ کیا وقت آیا کہ جب آپ کو کوئی ایسا کردار ملا ہو کہ جی بالکل زیرو میک اپ کرنا ہے اور وہ ایک حسین خاتون کا برانڈ ہمیں اسکرین پہ نہیں چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ اپنا امیج کو، اس برانڈ کو توڑ کے کام کرنا، یہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ وہ تو میرا شروع میں ہی مجھے ایک ڈرامہ مل گیا تھا جب میں کوئٹہ سے کر رہی تھی کام. اس وقت ایک ڈرامہ تھا خاک جا. خاک جا کا مطلب ہے کوڑے کا ڈھیر. تو اس میں وہ لڑکی، اس ایسی نومیاد لڑکی کا کیریکٹر تھا جو کچرے میں سے چیزیں چنتی ہیں نا لڑکیاں، وہ والا کیریکٹر تھا. اور وہ میں نے کیریکٹر کیا. اور وہ جو رائٹر تھی اس کی فوزیہ رفیق، بڑی مشہور آپے اپرانجا ہوئی والی جو تھی، جی تو وہ انہوں نے لکھا تھا وہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا، جب انہوں نے اسکرپٹ لکھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے لکھا ہے یہ. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کیسے یہ سوچا کہ میں یہ کیریکٹر کر سکتی ہوں. اور میں نے کیا وہ کیریکٹر، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری شوبز کی زندگی کا بیسٹ کیریکٹر تھا وہ. میں نے اتنا اس کو انجوائے کیا کیونکہ وہ ایک سنگل پلے تھا. سنگل پلے تھا 50 منٹس کا. خاک جا پی ٹی وی کوئٹہ سے. پی ٹی وی کوئٹہ سے. تو اس میں وہ ایک لڑکی جو کچرے میں سے چیزیں چن رہی ہے، اس میں پھٹے کپڑے، منہ پہ کالک لگی ہوئی. تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ارے نہیں میں تو میرا حسن کا جو ایک امیج ہے وہ سارا نہیں وہ میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتا. مجھے ہوتا ہے کہ پرفارمنس کا مارجن ہو.
اور پرفارمنس کا مارجن یوزولی ایسے کیریکٹرز میں ہوتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی سے ہٹ کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اب تو میں گلیمرس کیریکٹرز کر کر کے بھی تنگ آ چکی ہوں. میں کہتی ہوں مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. آج کل بھی میں 2 پلیز ایسے کری ہوں جس میں میں نے بہت غریب کا کیریکٹر کیا, ود آؤٹ میک اپ ہے وہ بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی وہ مطلب گورا رنگ ہوگا تو آپ ڈرامہ انڈسٹری میں بڑے لڑکوں کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر جو نا وہ اسکن وائٹننگ انجیکشنز لگوا رہے ہیں اور مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں, خواتین بھی, حضرات. یہ اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ گورے رنگ کا جو کمپلیکس ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر, یہ اس کے اندر کیوں میچورٹی نہیں آ رہی ہے, کیوں اس کے اندر آنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں کبھی بھی جو گوری اسکن ہوتی ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر اتنی اچھی نہیں آتی جتنی کہ تھوڑی سی ٹین اسکن جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی آتا ہے. وہ لوگ جو ٹین ہوتے ہیں جس کو ہم سانولا رنگ کہتے ہیں وہ اسکرین پہ زیادہ اچھا آتا ہے. میری بھی کوشش ہوتی ہے جب میں ڈرامہ کروں کہ میں اپنے اسکن سے تھوڑا سا ایک شیڈ ڈارکر یوز کروں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت چوڑا آتا ہے فیس. اگر آپ بالکل فیئر ہو تو آپ کے جو پھیل جاتا ہے تو وہ میرے خیال سے بہتر ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. اب ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, اب بہت چینجز آ گئے ہیں, بہت پڑھے لکھے اچھی فیملیز کے سب آ رہے ہیں بچے وغیرہ. اور بس یہ تو میرے خیال سے ہماری پوری قوم کا ہی کانسیپٹ یہ غلط ہے کہ ہم لوگ گورے رنگ کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں. مجھے تو ایسے جو کمرشلز بھی آتے ہیں اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے آپ گورے ہو جائیں گے. تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہر رنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور ہمیں ہر رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے. اور وہ جو گورے جن کی طرح ہم ہونا چاہتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ دھوپوں میں لیٹ کے اپنے رنگ ہمارے جیسے کرتے ہیں, ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ آپ کی اسکن ٹون کتنی خوبصورت ہے, ہاں ان کو بہت اچھی لگتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم الٹا ہم ان کو کاپی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ گورا چلا تو گیا, اپنا رنگ چھوڑ گیا, ہاں اپنا کمپلیکس چھوڑ گیا, وہ اپنے رنگ کا کمپلیکس وہ چھوڑ گیا. ایک دفعہ پہلے بھی لیلا آپ سے اس موضوع پہ مجھے یاد ہے آن ایئر بھی ہم نے بات کی تھی, لیکن بہت سال پہلے جب آپ کبھی میرے شو میں آئی تھی. ایک آپ کی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ, اور طارق بھائی کی آپ سے بھی زیادہ, کہ انہوں نے کبھی بیٹے کی اس طرح سے خواہش تو ہوتی ہے لیکن آپ پہ آپ کی فیملی کی طرف سے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے, اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی 2 بیٹیاں ہیں, بہت اچھی تربیت کی, بہت اچھا انہیں پالا اور ان کو انجوائے کرتے ہیں, ان بیٹیوں کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بیٹے کی خواہش بھی ہمارے معاشرے کا ایک اور گورے رنگ کے ساتھ ایک اور کمپلیکس ہے, ایک اور کمپلیکس ہے کہ بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا. بالکل ایسی ہی بات ہے, بہت زیادہ ہمارے یہاں یہ کمپلیکس ہے. جبکہ جب میں ایکسپیکٹ کری تھی اپنی پہلی بیٹی تو میرے ان لاز میں بیٹے بہت زیادہ تھے, تو وہاں دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ اللہ کرے بیٹی ہو جائے. تو جب بیٹی ہوئی تو ہمارے یہاں اتنی خوشیاں منائی گئیں اس بات کی, اور ہم بھی 2 ہی بہنیں ہیں, تو ہمیں کبھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی. میری بہن جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو وہ یہ ہوا کہ جب سیکنڈ ہونے والی تھی تو میں نے کہا اللہ کرے بیٹی ہی ہو, کیونکہ جو ہم دونوں بہنوں میں دوستی بہت زیادہ ہے. تو میں یہ کہتی تھی کہ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں ایک بڑی پیاری ایک انڈرسٹینڈنگ, بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے. تو میں تو دوسری کے لیے بھی بیٹی کے لیے دعا مانگی تھی, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے دونوں بیٹیاں دی, اور دونوں اتنی اچھی بیٹیاں. جب میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ کچھ خواتین دیکھنے آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے, چلے کوئی بات نہیں اگلی دفعہ بیٹا دے دے گا. تو میں نے کہا نہیں, میں نے تو کبھی چاہا نہیں, بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی. اللہ کی مرضی ہے, جو اللہ تعالیٰ دے اسی میں خوش رہنا چاہیے. بس ہم تو یہی دعا مانگتے تھے کہ جو بچہ ہو بالکل نارمل ہو, بالکل اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو, ہر چیز اس کی ٹھیک ہو, صحت مند ہو, مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے بچے دیے مجھے دونوں. بہت ہی قابل بچیاں ہیں, بہت کیئرنگ ہیں, بہت لونگ ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ کا زیادہ خیال کرتی ہیں ان سے زیادہ, کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں فیملی میں زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے جتنا کہ بیٹیاں شادیوں کے دور بھی چلی جاتی ہیں پھر بھی انہیں اپنے ماں باپ کا درد رہتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہے تو اب کیا ہوگا آگے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں بہت اچھا پڑھا ہے دونوں نے, دونوں کے بڑے اچھے کیریئرز ہیں, دونوں اچھے جاب کر رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, ان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں, اور وہ ہمارا خیال بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. اتنا کام کیا, آپ کو اگر میں کہوں کہ لیلا ایک ڈرامہ لکھیں,
میرا خیال ہے آپ کے پاس تو اتنی کہانیوں کے اتار چڑھاؤ کی کہانیاں ہوں گی کہ آپ ایک بہت مزے کا سیریل لکھ سکتی ہیں. کیا یہ درست؟ ہاں ہو سکتا ہے, سب کو ملا جلا کے. ویسے بھی میرے والد صاحب جو تھے وہ رائٹر بھی تھے, ان کی بہت ساری کتابیں بھی چھپی ہیں. تو بلکہ یہاں ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں یہاں پہ, مظہر الاسلام صاحب, وہ پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا, وہ جب میرے پیچھے پڑے رہتے تھے, کہتے تھے مجھے پتہ ہے تم لکھ سکتی ہو, تمہارے والد اتنا اچھا لکھتے تھے, تم ضرور لکھ سکتی ہو, تم مجھے لکھ کے دو کچھ, میں تم سے لکھوا کے رہوں گا. مگر کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. میں نے کہا جب ٹائم ملے گا تو میں پھر کوشش کروں گی. اللہ کا شکر ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر لیلا زبیری ایک ڈرامہ لکھے, وہ کس موضوع پہ لکھیں گے؟ آپ کا جو مین کردار ہے وہ کیا ہوگا؟ ایسا کوئی کردار جو آپ کے ذہن میں اور کبھی اس پہ آپ نے ڈرامہ دیکھا نہ ہو, بنتا ہوا یا خود کام کرتے ہیں. مطلب میں تو ظاہر ہے سوشل ایشوز کے اوپر ہی کروں گی, جو بھی کروں گی. مجھے تو ہوتا ہے کہ جو بھی ڈرامہ ہو اس میں کچھ ایسی ریالٹیز ہوں, کچھ ایسا اسٹرانگ میسیج ہو, کوئی پازیٹیو میسیج ہو. میں چاہتی ہوں کہ ہمیں جو بھی ڈرامے بنے اس میں ضرور کوئی پازیٹیو میسیج ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا کام بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی پھیلانی ہے, اس کا ایک پازیٹیو میسیج ہونا چاہیے. تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈرامہ ہو اس کی ضرور کوئی ایسا پازیٹیو آؤٹ کم ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ کچھ سبق بھی سیکھیں, انٹرٹیننگ بھی ہو اور اس سے کچھ سبق حاصل بھی ہو. میں بھی آج کل ایک دو میں سوچ رہی ہوں پروڈکشنز کی طرف دوبارہ آنا. پہلے کی ہے میں نے کافی پروڈکشنز, بہت کام کیا آپ نے, اور اب میں پھر آج کل میری بات چیت چل رہی ہے, ایک دو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر. تو اس میں اسی طرح کی چیزیں لکھوانا چاہ رہی ہوں کہ جو اس طرح کی ہوں کہ جو ایک تو آپ ریلیٹ کر سکیں, ریالٹی سے قریب ہو, اپنی جو معاشرے کی ریالٹیز ہیں, سوشل ایشوز جو ہیں, اور اس میں کوئی پازیٹیو میسیج ہو جس سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے. لیلا زبیری کنجوس ہے, خرچیلی ہے, شاہ خرچ ہے, کیا؟ ہائے کاش کنجوس ہوتی, بالکل بھی نہیں ہوں. میرے میاں تو کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں سوراخ ہے. میں تو کہتی ہوں میں اسی لیے کماتی ہوں کہ میں کھلا خرچ کر سکوں. اپنے اوپر؟ اپنے اوپر نہیں, ویسے ہی مطلب ہر طرح سے. میاں کو بھی کبھی کوئی تحفہ شفا لے کے دیا؟ ہاں مجھے تحفے دینے کا بڑا شوق ہے, میں تو ہر ایک کو تحفے دیتی ہوں. آپ نے اپنے میاں کو آخری تحفہ کیا دیا تھا؟ آخری تحفہ کیا دیا تھا؟ جتنا سوچنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب کافی سال پہلے کی بات. نہیں دیتی رہتی ہوں نا, اس لیے یاد نہیں رہتا. آخری تحفہ کیا تھا جو طارق بھائی کو آپ نے؟ میں نے شاید ان کو وہ لے کے دی تھی, ویسٹ کوٹ لے کے دی تھی. اچھا, اوکے. اور انہوں نے آخری تحفہ آپ کو کیا لے کے دیا تھا؟ انہوں نے مجھے کیا دیا تھا؟ کوئی گاڑی ہوگی؟ گاڑی تو واقعی میرا جواب درست ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ دونوں کا کپل ماشاءاللہ ایک ہنستا مسکراتا, اللہ نظر نہ لگائے, اور آپ دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں نا ایک ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک کسی کوئی فلمی دو کردار ہے اور ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہوتی. بہت کم ہوتی, تو ظاہر ہے دو برتن ایک جگہ ہوں گے تو ٹکرائیں گے تو صحیح, تو نیچرل سی بات ہے, ہوتی ہے مگر بہت کم ہوتی ہے. اور ہم لوگ نے شروع سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اوور نائٹ ہم لوگ کبھی جھگڑ کے نہیں سوتے. مطلب اگر کچھ ہوا بھی ہے تو رات کو ریزالو کر کے سوتے ہیں. اوکے. اور سوری کون کہتا ہے پہلے؟ ظاہر میں ہی کہتی ہوں. سیریسلی آلویز. یہ تو میں ابھی فون میں لاؤں, ملا لو, پوچھ لو. سیریسلی ہے وہ جو ٹی وی شوز کے اندر ہوتا ہے, ہاں جی نمبر ملائیے, طارق بھائی یہ بتائیں کہ سوری, وہ پتہ لگے وہ یہ کہتے. مجھے یاد ہے, اللہ جنت نصیب کرے طارق عزیز صاحب, وہ مجھے یاد ہے نیلام گھر کے اندر ایک سیگمنٹ ہوتا تھا, ہاں یاد ہے نا, وہ بلاتے تھے میاں بیوی کو, پھر وہ میاں کو باہر بھیج دیتے تھے اسٹوڈیو سے. میں نے بھی کیا ہوا ہے. وہ کیا ہوا آپ نے؟ اس کا کیا رزلٹ تھا؟ بہت اچھا رزلٹ تھا. وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کا فیوریٹ کلر کون سا ہے, پھر واپس بلا کے پوچھتے. ہاں آپ لوگ کے صحیح ہوئے تھے؟ صحیح ہوئے تھے, کافی حد تک صحیح ہوئے تھے. آپ کی بہت کم عمر میں, آپ کے خیال میں لڑکے کی اور لڑکی کی آج کل کے دور میں, اب ہم مطلب 2023 کے اختتام 2024 میں, ہمارے معاشرے میں آئیڈیل ایج کیا ہونی چاہیے شادی کی؟ دیکھیں دونوں ینگ ایج, زیادہ چھوٹی ایج اور زیادہ بڑی ایج, دونوں کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر چھوٹی ایج میں جب شادی, چھوٹی ایج اتنی چھوٹی نہیں, مطلب جو ہمارا قانون ہے کہ 18 سال سے کم تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. اوپر ہی, ہاں جی,
جب اگر ہوتی ہے شادی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو عادتیں اتنی پکی نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو آپ فلیکسیبل زیادہ ہوتے ہیں اور آپ نئے ماحول میں اپنے آپ کو زیادہ آسانی سے ایڈجسٹ صرف آپ لڑکی کی بات کر رہی ہیں یا لڑکا بھی؟ دونوں کی. دونوں. مطلب لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہو, لڑکا 20s میں ہو, وہ زیادہ صحیح ہے. اور جو تھوڑے سے مگر اب کانسیپٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کیونکہ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. اب لڑکیوں کو اپنا پہلے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے, اپنے آپ کو پہلے کسی قابل بنانا ہوتا ہے, اپنا کیریئر پہلے کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی مسئلے ہوں تو ان کو پرابلم نہ ہو, اور اگر نہ بھی ہو مسئلہ نہ بھی ہو تو دونوں میاں بیوی مل کے کریں. آج کل مہنگائی کا اتنا دور ہے کہ جب دونوں میاں بیوی کو مل کے ہی چلانا ہے گھر کو. اچھا, آخر میں ایک پیغام میں ضرور چاہوں گا ان خواتین کے لیے کہ جن کی جو غیر شادی شدہ ہیں اور زندگی پر غیر شادی شدہ نہیں, ان کو بھی معاشرہ بہت زیادہ, اور میں نے دیکھا کہ عورت کے لیے کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی, اور مرد, کیونکہ میں ایک مرد ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی یا شادی نہیں کی, میرے سے پتہ کیا سوال کیا جاتا ہے, آپ نے شادی نہیں کی. دیکھیں بڑا چھوٹا سا فرق ہے, لیکن عورت کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ہوئی, وہ اس لیے ہوتا ہے نہیں کی, یعنی تمہارے پاس تو اختیار تھا, اور اس جملے میں ایک بیچارہ پن ہے کہ نہیں ہوئی. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بالکل اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ عورت نہیں آگے پروپوز کرتی یا کچھ, مرد پروپوز کرتا ہے, مرد کی طرف سے پروپوزل جاتا ہے, اس کے پاس تو آپشنز تھیں, ہاں تو وہ بھیجتا ہے پروپوزل. مگر لڑکی کے پاس وہی آپشنز ہیں جو آپ کے پاس پروپوزل آئے ہیں, اسی میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. مگر اب ایسا نہیں رہا. اب جو بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ کافی اچھا پڑھ لکھ گئی ہیں, میری اپنی فیملی میں ایسی بچیاں ہیں کہ جو کافی اچھا پڑھ لکھ گئی ہیں, تو اب انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مینٹل لیول ہمارے برابر کا کوئی ملے تو ہم شادی کریں. پروپوزلز آتے ہیں, وہ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جائے گا گزارا, اس کا تو مینٹل لیول کم ہے یا اتنا کم پڑھا ہوا ہے. تو وہ اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب وہ یہ دیکھنے لگی ہیں لڑکیاں, تو اب وہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی. ہاں, اب اختیار عورت کے پاس, اختیار بھی آ گیا عورت کے پاس. بالکل. لیلا, بہت لطف آتا ہے ہمیشہ آپ سے گپ لگا کے, اور جب بھی آپ آتی ہیں تو آخر آپ کا اپنا گھر ہے. بالکل, اور اب ہمیشہ جب بھی میں آتی ہوں, جتنی بھی دیر ہو, مجھے لگتا ہے کم ٹائم تھا, ابھی بہت سی باتیں رہ گئی. ایگزیکٹلی, بالکل جناب, آتی جاتی. مگر میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ سیٹ بہت اچھا ہے, بہت ہی ایک فریشنس کا احساس ہو رہا ہے اس میں آ کے. تھینک یو, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور بھی ہمارے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ آپ کی دیکھیں, اور آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بہت شکریہ لیلا, خوش رہیے, آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان کا یہ شو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا. کیسا لگا, سیٹ کیسا لگا, سیگمنٹ کیسا لگا, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بتلائیے گا. خوش رہیں, ملیں گے پھر. خدا حافظ.